یہ بات چل رہی تھی، اور علوم عالیہ میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم ادب عربی ہے، ان کی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور علوم عالیہ میں سے جو ابتدائی درجات میں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو گئی تھی۔ اب علوم عالیہ میں سے ایک علم رہ گیا، علم منطق اور فلسفہ جو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تو منطق کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے تحسیر المنطق، مولانا مشتاق احمد چتھاولی رحم اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اردو میں اپنے دور کے اعتبار سے آسان انداز سے منطق کی مباحث درج کی ہیں، جو خلاصہ ہے بڑی کتابوں کا۔ اس کا مقصد منطق کی اصطلاحات یاد کروانا ہے اور ان کی بنیادی تفہیم ہے۔ یاد کروانا چونکہ مقصد ہے تو تحصیل المنطق اول تاخیر زبانی یاد کروانی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک متن یاد ہو جائے اور باقی کتابوں کا خلاصۃ الباب یاد کر لیں، لیکن محض رٹا یاد نہیں رہتا، تو بہتر ہے کہ تحصیل المنطق سمجھا کے پڑھائی جائے۔ اگر صرف رٹا ہوگا کہ اسے کہا جی یہاں سے یہاں تک رٹا لگا دو، تو طالب علم کے لیے وہ کتاب بڑی مشکل ہو جائے گی، تحصیل المنطق بہت مشکل لگے گی اسے۔ اور بچے کہتے بھی ہیں جی یہ تیسرا منطق ہے نا، یہ نہیں ہمیں سمجھ آتا۔ تو بیچارے بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کو تحصیل المنطق کا نام بھی نہیں پڑھنا آتا، تیسرا منطق۔ تو اس میں پھر تفہیم میں استاذ پہ لازم ہے کہ اس خشک مضمون کو اتنا سہل کرے، اتنا تر کرے، اتنا مزیدار کرے، اتنی اس میں دلچسپی پیدا کرے کہ طلبہ کہیں کہ جی بس جو مزہ میں تحصیل المنطق کا آتا ہے اور کسی کتاب کو پڑھنے کا نہیں آتا۔ تو یہ کمال ہے۔ اس کے لیے اب تو تحصیل المنطق کی بہت سی شروحات اور مثالوں کے ساتھ کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ میرے اندازہ ہے کہ جو پہلی کتاب اس میں لکھی گئی تھی وہ مولانا سیف الرحمن قاسم جو گجرانوالہ مدرسہ نصر العلوم کے استاد سے اس زمانے میں جب انہوں نے ترتیب دی تھی، اساس المنطق کے نام سے 2 جلدوں میں چھپی تھی، میرے پاس 2 جلدوں والی ہے، بلکہ اب 1 جلد میں آ گئی ہے، وہ بھی میں نے خرید لی۔ ضخیم کتاب ہے، غالباً کوئی 1 جلد میں جو آئی ہے وہ شاید کوئی 800-900 صفحے یا 1000 صفحے کی ہوگی، 800-900 صفحے کی ہوگی شاید۔ اس میں مولانا سیف الرحمن صاحب نے مثالیں دی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہی مثالیں ہی استاذ دیں، ہاں اس کتاب کا مطالعہ کریں جس سے استاذ کے لیے اس کتاب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور پھر سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اب مثالیں بینی وہی دے دیں یا بچوں کی سطح کے مطابق، ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ان کی روزمرہ کی مثالیں یا ایسی مثالیں جو بچوں پہ فٹ ہو جائیں وہ استاد سمجھائیں۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ استاذ
طلبا کو اگر ہر مثال ان پر فٹ کر کے سمجھائے تو طلبا کے لیے بات کو سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر زید عمر بکر کی مثالیں دے تو بہت دفعہ مثال اوپر سے گزر جاتی ہے، یہ سمجھ آ بھی جائے تو ذہن میں مرکوز نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ طلبا کے اوپر مثال فٹ کی جائے کہ اس طالب علم نے اس طالب علم سے یہ کہا، یا ان کے نام لے کے تو مثالیں بنائی جائیں. اب مثال ذہن نشین ہو جائے گی. تو ایک تو اصطلاحات یاد کروانی ہے تحصیل المنطق میں، دوسرا ان کی تفہیم سہل سے سہل کرنی ہے مثالیں دے کے، اور یہ غلط فہمی ان کی دور کرنی ہے کہ جو منطق بڑا مشکل مضمون ہے، منطق بڑی اوکھی ہے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ منطق تو ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہم اپنی گفتگو میں منطق بکثرت استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو استاد کتاب کی مثالوں پر اکتفا نہ کرے، اپنی طرف سے آسان مثالیں سوچ کر طلبا کو سمجھائے اور اس کے بعد طلبا سے بھی مزید مثالیں نکلوائے. جب یہ مشق ہو جائے گی اور طلبا کو مثالیں نکالنے میں مہارت ہو جائے گی تو بس اس فن کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اسحاق اور مرقات ہے، اب یہ بھی بالکل ابتدائی کتابیں لیکن عربی میں ہیں. اب اردو میں کتاب سمجھ لیے، مضامین سمجھ لیے، اب وہی مضامین عربی میں ہے. اور چونکہ تحصیل المنطق سے زبانی تو جب تحصیل المنطق زبانی یاد ہوگی اس کے بعد جب طالب علم عیسیٰ خوجی کو اور بعد نظام ارقاد کو پڑھے گا تو وہ مضامین خود بخود اس کے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں گے. اور جو نئی بات آئے گی صرف وہ اس کو یاد کرنی پڑے گی. تو یہ تینوں کتابیں بالکل ابتدائی درجے کی کتابیں ہیں جن میں ابتدائی مباحث ہیں، اور ان میں کتاب سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نفس کتاب سمجھانی چاہیے. اب جب اگلے سال میں شرح تہذیب میں پہنچے، اب یہ اس سے کچھ اوپر کی کتاب ہے، اور اس کے پڑھانے میں استاد کو چاہیے کہ کچھ زائد باتیں بھی، اضافی باتیں بھی جو کتاب میں ہیں یا حاشیے میں ہیں، ہلکی پھلکی طلبا کے ذہن میں ڈالنی شروع کریں. اس لیے کہ تحصیل المنطق عیسیٰ خوجی مرقات میں بنیادی اصطلاحات سب اس نے پڑھ لی ہوئی ہیں. تو یہ استاذ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ استاذ کتاب طلبا کو اتنی آسان کر کے سمجھا دے کہ طلبا کے لیے وہ مشکل نہ ہو لگے. چنانچہ ہم نے جب عیسیٰ خوجی پڑھی تھی، شرح تہذیب پڑھی تھی، تو ایک استاد تھے جو پہلے ہی سال کے بھی استاد تھے، یعنی اس سے گزشتہ سال انہوں نے دور حدیث کیا تھا اور اگلے سال وہ مدرس بن گئے تھے. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ انہوں نے ہمیں شرح تہذیب اتنی سہل کر کے پڑھا دی تھی کہ ہمیں سب سبق مشکل لگتے تھے، صرف شرح تہذیب ہمیں آسان لگتی تھی، اور ہم کہے تھے یہ کتاب تو بڑی مزیدار ہے. تو اس میں استاد کو ظاہر ہے کچھ سبق سے پہلے اپنی جان لگانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور پہلے مضمون کو خود ہضم کرنا ہے، اور ہضم کر کے اس کے بعد پھر انہیں طلبا میں منتقل کرنا ہے.
تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہماری روزمرہ کے استعمال کی ہیں. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ یہ جو تصورات ہیں، تصدیقات ہیں، قضیے ہیں، یہ تو وہ چیزیں جو ہم اپنے روزمرہ کی بولیوں میں استعمال کرتے ہیں. پھر یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ اگلی کتابوں میں بکثرت استعمال ہوتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کلی جزی، نسبت، تباین، تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص میں مجا، اور قیاس کی تینوں قسمیں، استثنائی، اقترانی، تمثیل اور جنس، نو، فصل، یہ سب چیزیں بکثرت کتابوں میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ثانیے میں تحصیل منطق زبانی یاد نہیں کروائی ہوتی اور رٹائی نہیں ہوتی اور اس کی مشق نہیں کروائی ہوتی اور اصطلاحات ذہن میں نہیں ہوتی، اس لیے جب آگے چل کے کتابوں میں یہ اصطلاحات آتی ہیں طالب علم کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، اسے سمجھ میں نہیں آتی. وہ ان باتوں کو، مضمون کو تو مشکل سمجھتا ہی ہے، اس کے ان باتوں کو بھی بڑا مشکل سمجھ. تو اس لیے تحصیل المنطق، سغوجی، مرقات، شرح تہذیب، یہ سب کتابیں اس انداز سے پڑھائی جائیں کہ طالب علم کے لیے یہ بحث مشکل نہ رہ جائے، بار 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 اسے دھروائی جائیں، یہاں تک کہ وہ بحثیں اس کی زبان پہ عام گفتگو میں بھی رواں ہو جائیں، معمول بن جائیں. طلبہ اپنی گفتگو میں وہ باتیں، وہ اصطلاحات استعمال کرنے لگیں، وہ تعبیرات نقل کرنے لگیں. تو مہارت یہ ہے، کمال یہ ہے. پھر قطبی ہے تو وہ بھی آسان کتاب ہے، مشکل نہیں ہے. میں نے کافی عرصہ قطبی پڑھائی ہے. میری تدریس کا دوسرا سال تھا جب قطبی میرے ذمہ لگا دی گئی تھی، اور قطبی پڑھائی، اور بحمد اللہ اچھی پڑھائی، خوب مطالعہ کر کے پڑھائی. پھر اس کے بعد سال ہر سال تک قطبی میرے ذمہ رہی. میں ادارت النعمان سے پہلے ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، آپ ایک کتاب کو لینا تو ایک دفعہ پڑھا کے اگلی کتاب نہ لیں، اسے مسلسل کئی سال پڑھائیں. جب آپ مسلسل کچھ سال پڑھائیں گے تو وہ کتاب آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گی، اور آپ کو وہ کتاب بالکل مشکل نہیں لگے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ اس کتاب کو پڑھائیں تو اس کا متن، بین السطور، حاشیہ اور اس پر لکھی گئی عربی شروحات آپ بالاستیاب مطالعہ فرمائیں. اردو نہیں، عربی شروحات، ان کو بالاستیاب مطالعہ فرمائیں اور ان سب چیزوں کو اپنے اندر ہضم کریں، اور پھر آپ کتاب پڑھائیں. اب جب آپ اس انداز سے ایک سال کتاب پڑھا لیں گے، اگلے سال کتاب آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. پھر اگلے سال دوبارہ پڑھائیں تو مزید اس پہ محنت کریں، تیسرے سال مزید اس پر محنت کریں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ کتاب اپنی ذاتی رکھیں، اور کتاب کے حاشیے پہ آپ جو جو باتیں طلباء کو بتانی ہوں وہ پنسل سے، کچی پنسل سے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں پکی پنسل لگانا تو اس سے آپ اس پہ خط کھینچ لیا کریں. کچی پنسل بہتر ہوتی ہے، آدمی اسے مٹا بھی سکتا ہے. تو وہ نشان جو لگے ہوں گے دوسرے سال میں آپ کے کام آئیں گے. پہلے سال آپ ایک سبق کا مطالعہ
2 گھنٹے میں کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اگلے سال وہی مطالعہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا، اور تیسرے سال میں جا کے پھر وہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا. پھر پڑھاتے پڑھاتے یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اور آپ آسانی سے پڑھا سکیں گے. اور حواشی اور عربی شروحات، ان سے عربی شروحات سے آپ ہلکے پھلکے اشارے آپ اپنی کتاب پہ بھی لگا سکتے ہیں. کو بحث کرنی ہے، آپ اس کا اشارہ مختصر لفظوں میں اپنی کتاب کے اوپر حاشیے پہ لگا دیں، تو اس سے آپ کو اگلے سال دوبارہ سے وہ کتاب کھولنی نہیں پڑے گی. آپ کے حاشیے میں اشارہ ہوگا، اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ آپ بعد میں خود ہی سمجھ نہ سکیں، تو آپ اس اشارے کو دیکھ کے فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہاں مجھے کیا بات کہنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب کو اچھی طرح محنت سے پڑھائیں. پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، رفتہ رفتہ آپ کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر آپ نے ایک کتاب کو پہلے سال ہی بے دلی سے پڑھایا اور اس میں محنت نہیں کی، تو ممکن ہے کہ آپ کو آئندہ وہ کتاب پڑھانی مشکل لگے، آپ پڑھائیں نہیں. اور اگر پڑھائیں گے تو اگلے سال پھر محنت کریں گے، اور پھر وہ آپ کی محنت آپ کی یا رائے گاہ چلی جائے گی، یا آپ کے لیے مشکل ہوگی، یا مسائل ہوں گے. بہرحال اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے. اب منطق مکمل ہو جاتی ہے، پھر درجہ خامسہ سے فلسفہ شروع ہو جاتا ہے. ہدیہ سعیدیہ، ہدایت الحکمت، پہلے زمانے میں میبزی پڑھائی جاتی تھی، ہم نے میبزی پڑھی تھی. اب اس کی جگہ پہ ہدیہ سعیدیہ اور ہدایت الحکمت کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. ان کتابوں کا مقصد بھی طالب علم کی استعداد کو بلند کرنا ہے، اور وہ فلسفہ جس سے علماء امت نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس فلسفے سے علماء امت نے بہت سی باتیں سمجھائی ہیں، دین کی، شریعت کی، بہت سی باتیں کتابوں کی، قرآن و سنت کی باتیں فلسفے سے سمجھائی. اب اس فلسفے کو پڑھنا ہے. اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ فلسفہ ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے. یہ ہمارا فلسفہ ہے نا، ہمارے یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج کا فلسفہ نہیں ہے، ایک قدیم زمانے کا فلسفہ ہے. ہدایت الحکمت یہ نہایت دیرینہ فلسفہ ہے، اور چاہیے تو یہ ہے کہ اس قدیم فلسفے کے ساتھ جدید فلسفے کو بھی جوڑا جائے. لیکن استاذ کے لیے عام طور پہ یہ بات مشکل ہوتی ہے. تو فلسفہ جدیدہ پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، استاذ ان کا مطالعہ کرے، اور طالب علم کو قدیم فلسفے اور جدید فلسفے اور فرق، اور جدید قدیم سائنسی تحقیقات اور جدید سائنسی تحقیقات میں فرق، یہ باتیں بتائے. اس سے طالب علم کا ذہن کھلے گا. اکی اتنی بات ہے کہ اس قدیم فلسفے کو پڑھنے سے دین و شریعت کی کتابیں، تفسیر کی، حدیث کی شروحات، ان کی فہم ایک عالم کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم نے میبزی پڑھی تو میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا، بہت شوق سے، اور میبزی کا بڑے استحاب سے، گہرائی سے مطالعہ کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد استاذ کا سبق بڑی توجہ سے سننا، اسے لکھنا، یاد کرنا. اور استاد عام طور پہ جماعت میں مجھے ہی کہا کرتے تھے اٹھو نعمان سبق سناؤ. تو عام طور پہ میں ہی سبق سناتا تھا، اور کسی سنتے نہیں آتا تھا، پھر میں سناتا تھا، چونکہ بڑے ذوق شوق سے
فلسفہ پڑھتے تھے، میبزی پڑھتے تھے، امتحان میں بھی الحمدللہ تعالیٰ اچھے نمبر لیتے تھے. تو لیکن بس وہ ایک میبزی پڑھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ تو اور کتاب نہیں کوئی پڑھی. اور پھر پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ چھوڑ دی، جیسے کہ ہمارے یہاں چلتا ہے. اور اس کے کوئی غالباً 8-10 سال کے بعد، چونکہ اس کے بعد مشکات ہے، دورہ تھا، پھر 2 سال تخصص کیا، تو اس کے بھی کوئی 4 سال بعد جا کے، 4 یا 5 سال بعد جا کے، یعنی غالباً میبزی پڑھنے کے شاید تو 8-10 سال بعد، مفتی محمد عیسیٰ خان گرمانی صاحب کے مدرسے میں تدریس کرتا تھا، تو مجھے ہدیہ سعیدیہ اور ہدایت الحکمت دے دی گئی کہ آپ نے پڑھانی ہے. میں نے خوشی سے قبول کی. اب الحمد للہ تعالیٰ فلسفے کے، منطق کے مشکل اسباق، دیوان حماسہ وغیرہ یہ اساتذہ میرے ذمہ لگا دیا کرتے تھے، تو میں کبھی بھی جھجکتا نہیں تھا، فوراً لے لیتا تھا. محنت کرتے تھے، الحمد للہ تعالیٰ آسانی فرماتے تھے. اب اسباق کی تقسیم کے بعد میں ویسے مفتی عیسیٰ خان صاحب کے پاس بیٹھ گیا رحم اللہ تعالیٰ. بڑے بزرگ تھے، بڑے استاذ تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا سبق ملے ہیں، تو میں نے بتایا کہ ہدایت الحکمت اور ہدیہ سعیدیہ ملی ہے. اب ہدایت الحکمت کی شرح تو میبزی ہے، اور میبزی پڑھی ہوئی تھی، گویا شرح پڑھی ہوئی تھی، متن پڑھانا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو آسان ہے انشاءاللہ، اور اس کی شرح میبزی کی شکل میں موجود بھی تھی، اور بھی کتابیں تھیں. تو میں نے کہا یہ پڑھاتا ہوں میں پہلے، تو ذہن میں سوچا ہوا تھا. نے پوچھا تو میں ویسے ہی کہہ بیٹھا کہ جی میں ابھی ہدایت الحکمت شروع کرا دیتا ہوں کل ہی. تو یا آج ہی غالباً میں نے کہا جی آج ہی میں ابھی ہدایت الحکمت کا سبق پہلا پڑھا دیتا ہوں جی. تو حضرت نے جب میں نے بات کی تو فرمایا نہیں، پہلے ہدیہ سعیدیہ پڑھائیں، پھر ہدایت الحکمت پڑھائیں. اب ظاہر ہے کہ حکم تھا حضرت کا ہو گیا، اب اس سے چون چرا مناسب نہیں تھی. اور ہدیہ سعیدیہ دیکھی پہلی مرتبہ تھی، اور یہ وہ سال تھا جب ابھی اسی سال میں ہی پہلی مرتبہ ہدیہ سعیدیہ خامسہ کے نصاب میں شامل کی گئی. اب میں نے تو پہلی مرتبہ ہی کتاب ہاتھ میں لی، معلوم کیا کوئی عربی شرح ہے جی، کوئی نہیں ہے جی. اردو میں ہے جی، کوئی شرح نہیں ہے جی. حاشیہ وہ بھی برائے نام. اب بہت مشکل ہو گیا، کیسے پڑھائیں اس کو؟ کوئی شرح، کوئی حاشیہ، کوئی بینستور، کچھ بھی نہیں ہے. قاضی مد اللہ خان صاحب سے پوچھا، مولانا داؤد احمد صاحب سے پوچھا، اور 2-3 اساتذہ سے پوچھا، کسی سے بھی کوئی کتاب اس کے شرح کے طور پہ معلوم نہ ہوئی. طلبہ تھے تقریباً اس سال خامسہ میں صرف 3 ہی طلبہ، زیادہ ہوتے تھے لیکن اس سال 3 ہی تھے. اور ان میں سے ایک طالب علم تھے جو ماشاءاللہ بہت زیست ذات تھے. اس وقت وہ دور حدیث کے اسباق پڑھا رہے ہیں بنین کے مدرسے میں، اور ایک بنین کے مدرسے میں علماء کو تخصص بھی کروا رہے ہیں. بہت زیست ذات ساتھی تھے. وہ مطالعہ کر کے آتے تھے، اور وہ ساتھی عبارت بھی پڑھتا تھا، ترجمہ بھی کرتا تھا، تشریح بھی کرتا تھا. اب ظاہر ہے کہ شاگرد ہو ایسا لائق تو استاد تو ڈنڈی نہیں مار سکتا. اب استاد کو کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ طالب علم سے اوپر مطالعہ کریں، تاکہ اگر کوئی بات طالب علم کو سمجھنا ہے تو بھی استاد نے سمجھانی ہے. میں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے بلا ناغہ بلا مبالغہ میں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے مطالعہ کیا کرتا تھا اس کے سبق کا. تو سبق کا مطالعہ کرنا، جو ہلکا پھلکا حاشیہ برائے نام سا تھا اس کا مطالعہ کرنا، پھر اس پہ مزید کتابیں دیکھنی. الحمد للہ تعالیٰ وہ کتاب جب میں نے پڑھائی تو مجھے بھی مزہ آیا. پھر اس کے بعد ہدایت الحکمت پڑھائی، تو وہ پھر بعد میں ساتھی اگلے سال بھی آگے کہ جی ہمیں استاد نے کہا ہے کہ جس نے شرح قائد پڑھنی ہے تو پہلے اچھی طرح ہدیہ سعیدیہ پڑھے، فلسفہ پڑھے، پھر اسے سمجھ آئے گی شرح قائد. اگلے سال پھر دوبارہ کوئی 7-8 طلبہ اکٹھے ہو گئے بقرعید کی چھٹیوں میں کہ جی ہمیں چھٹیوں میں آپ ہدیہ سعیدیہ پڑھائیں، ہدایت الحکمت پڑھائیں. تو یہ ہدایت الحکمت پھر دوبارہ پڑھائی. اب میں اپنا جو تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، کہ یہ کتابیں جب میں نے 2 سال پڑھا لی، پھر اس کے بعد بھی کچھ سال پڑھاتا رہا، اس محنت سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے مجھے جو عربی کتابیں، عربی عبارات، عربی فن کی کتابیں، منطق فلسفے کی مشکل لگتی تھیں.
اس دن کے بعد پھر کبھی مشکل نہیں لگی، بہت سہل ہو گئی۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ پہلے جو وقت لگتا تھا کتاب کے مطالعے میں گھنٹہ گھنٹہ، اب ان فلسفے کی کتابیں پڑھانے کے بعد میرے لیے وہی کتابیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں مطالعہ کرنا آسان ہو گیا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات بھی کبھی بھی مشکل سے مشکل سبق لینے میں گھبرائیں نہیں۔ جب مشکل سبق آپ کو پڑھانے آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے آسان سبق پڑھانا مزید آسان ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد سے پھر دورے تک تمام کتابوں کے اسباق پڑھائے، اور تقریباً شاید ہی کوئی کتاب ہو ایک آدھ جو چھوٹی ہو، غالباً میرا خیال ہے سبا مولقہ شاید آج تک میں نے نہیں پڑھائی، تو ورنہ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی کتاب نہ بچی ہو جو میں نے پڑھائی ہو۔ تو جب انسان محنت کرتا ہے ایک مرتبہ، تو پھر ایک کتاب کو محنت سے پڑھا لیتا ہے تو اس کے لیے بقیہ کتابیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا منطق اور فلسفے پڑھانے کا مقصد اور اس کی ترتیب۔ اب فلسفہ قدیمہ ہے نا، اب ہاں یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ فلسفے میں فلاسفہ اور متکلمین کے آپس میں جو چپقلش رہی ہے، جو ان کی آپس میں اختلافات رہے ہیں، اور فلاسفہ کا گمراہ ہونا، ان کے محض اپنی عقل کی بنیاد پر الہیات میں بحث کرنا اور اس میں گمراہی کے حد تک پہنچنا اور بہت سی خرافات کہنا، یہ باتیں بھی فلسفہ پڑھانے والے استاذ کے ہی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طلباء کو بھی بتانی چاہیے۔ فلسفہ پہ جو تحافظ الفلسفہ غزالی نے لکھی ہے اور دیگر کتابیں، میں تفصیلات کا وقت نہیں کہ میں بحث میں جاؤں، وہ یہ باتیں آپ کو میں نے الغزل الفکری میں بتائی تھی۔ تو وہ جو قیل و قال رہی ہے، وہ جو چپقرش رہی ہے گزشتہ زمانے میں، وہ بھی باتیں لازم ہے کہ طالب علم کے ذہن میں ڈالی جائیں۔ وہ الغزل الفکری، فکری جنگ کے محاذ کتاب کے اندر اس پہ بات آئی تھی کچھ، تو یہ باتیں بھی طلباء کے ذہن میں ہوں اور انہیں بتایا جائے کہ قدیم فلسفہ کیا تھا، کہاں سے آیا تھا، اور پھر مسلمانوں نے اس سے کیا فوائد حاصل کیے ہیں اور کیا اس کے مسلمانوں کو نقصانات ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے۔ اب المیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے نا، مثلا مثال کے طور پہ میبزی ہجرے لے لیں، یہ پڑھائی جاتی ہے تو طالب علم میبزی پڑھتا ہے اور شروع سے لے کے آخر تک کتاب پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کا پس منظر کیا ہے، اس میں جس فلسفے کا بیان ہے وہ فلسفہ کیا تھا، کس دور کا فلسفہ تھا، تو یونانیین کا فلسفہ کیا ہے، متکلمین کا فلسفہ کیا ہے وغیرہ بحثوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو چاہیے یہ ہے کہ پہلے استاد اس حوالے سے تعارف کروائے کہ یہ داخل درس کیوں کی گئی ہے، اس کی کیا فوائد ہیں، کیا مقاصد ہیں، یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں بتائی جاتی۔ ہدیہ سیدیہ، حیات الحکمت وغیرہ کتابیں پڑھائی تو جاتی ہیں خامصہ میں، لیکن بتایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے طالب علم بس کتاب پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہی میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں ایک طرز جو چلتا ہے نا مدارس میں، وہ کتاب پڑھانے کا ہوتا ہے، کتاب برائے کتاب، بس اس سے زائد کچھ نہیں۔ کتاب پڑھنے کے ساتھ اسے فن سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، فن کیا ہے، اور یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ طالب کو فن بھی قابو میں آ جائے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب پہ بھی مہارت ہو جائے۔ وہ طالب علم کتاب پڑھانا چاہے تو کل کو کتاب پڑھا بھی سکے، اور اگر وہ کتاب چھوڑ کے کسی کو فن سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ فن فلسفہ یہ ہے، فن منطق یہ ہے، اتنی اس میں استعداد ہو جائے، استاد اس انداز سے اسے پڑھائے، یا استعداد نہیں ہے تو بعد میں وہ استاد کی رہنمائی
جیسے اس استاد نے سبق میں کی ہے اس رہنمائی میں وہ مزید محنت کر کے اس پہ آگے بڑھ سکیں. تو فن کا تعارف پہلے ہوتا ہے اور کتاب ثانوی چیز ہے. تو ہمارے ہاں عام طور پہ کتاب کی عبارت پڑھی، ترجمہ کیا، تشریح کی اور کتاب بند. طالب علم بس اس عبارت ترجمے کے اندر ہی ساری زندگی بیچارہ کھبا رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ طلباء میں اجتہادی قسم کی صلاحیتیں پیدا کی. لیکن اتنی بات تو اپنی جگہ بجا ہے کہ اس کے لیے جان کھپانی پڑتی ہے. آسان نہیں ہے یہ کام، لیکن جب استاذ تھوڑا سا اپنی جان لگائے گا، محنت کرے گا، تو طلباء کے لیے پھر وہ چیز بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. سارے دعائیں دیں گے ساری زندگی استاذ کو، ایسے استاذ کو. اس لیے منطق اور فلسفہ ہے تو اس میں فن سے واقفیت بنیادی ضرورت. تو میرا خیال ہے آگے عنوان ہے ہمارا فقہ کا اور پھر اصول فقہ کا. تو یہ دونوں عنوان ذرا لمبے ہیں اور ان پہ بات لمبی ہوگی. ابھی 36 منٹ ہو چکے ہیں، تو آج پھر اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل پھر اس پہ بات کر لیں گے. تو وہ جو میرے شاگرد ہیں نا، انہوں نے منطق پہ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے، تحصیل المنطق کی شرح کے نام سے، تمرینات کروائی ہیں. اور وہی ساتھی پھر دورہ منطق بھی کرواتے ہیں. اور میں نے ادارت النمان میں یہ 1 سال ان سے دورہ منطق کروایا بھی تھا. وہ میں دورہ سرناو کروا رہا تھا، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آ جاؤ آپ بھی تو کچھ پڑھا لیں. تو انہوں نے کہا جی استاد جی میں منطق پڑھا دیتا ہوں. تو پھر آئے ادارت النمان میں اور تقریباً 2-1 ہفتے رہے اور 2 ہفتے میں انہوں نے منطق کا دورہ کروایا. تو بہرحال منطق کے دورے کی بھی آج کے دور میں ضرورت ہے، بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو اس فن سے اب ناواقفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور فنون کے ماہر اساتذہ کی آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے. اللہ کرے ہماری نئی نسل فنون کے اندر مہارت حاصل کرے. هذا المرام ابھی هذا القدیر تفریح.